کبھی صلاۃ قائم، کبھی نماز قائم کرو کی تاکید ہوتی ہے، اور کبھی کوئی نماز پڑھنے والا نہیں کہتا میں نماز قائم کر کے آتا ہوں. وہ چیز، دونوں چیزیں ملتی نہیں، ان مل ہیں آپس میں. یہ قیام ایک ایسی چیز تھی. اقبال نے ان معانی کو ہمارے ہاں دیا ہے، بڑا خوبصورت ہے یہ خطا ان کا کہ دوگیتی را صلاح از قرت اوست. صلاح کے معنی دعوت ہوتی ہے، اعلان کرنا ہوتا ہے دوسروں. دوگیتی را، دو عالم را صلاح از قرت اوست. مسلمان لا یموت از رکت اوست. لا یموت، زندہ جاوید جس پر موت نہ آئے. مسلمان لا یموت از رکت اوست. نہ داند کشتہ این اثر بے سوز. اثر بے سوز اور اس کا کشتہ. کیا بات ہے اس شخص کی بھی، یہ کیا جانے اثر بے سوز کا یہ کشتہ، کیا جانے قیامت ہا کہ در قد قامت اوست. اس کی آواز میں جب قد قامت اوست آتا ہے تو اس قیام کے معنی یہ کشتہ اثر بے سوز کیا جانے صاحب. قیام یہ تھا عزیزان مان. کتنی بڑی ذمہ داری تھی یہ، کتنا بڑا مشن عظیم تھا، کیسا پروگرام تھا جس کے لیے کہا گیا کہ اے وہ کہ جس کے ذمے شجر خزاں دیدہ شجر کائنات کو بہار نو لانا ہے، نشیمن کائنات کو اثر نو سنوارنا ہے، یہ تیرے ذمے پروگرام ہے. قم وَبَدَانَ عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. آخر میں کہا کہ کیا وہ بوجھ تمہاری کمر سے نہیں اتار دیا ہم نے جس نے تمہاری کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا. یہ قوم ایسا تھا صاحب، کوئی چھوٹا پروگرام ہے کائنات کے لیے، دو عالم کے لیے، رحمت للعالمین اسی لیے کہا گیا. کوئی مقامی نہیں ہے، کسی خاص نسل اور قوم کے لیے نہیں ہے. دوگیتی را صلاح از قرت اوست. قم فانذر، پوری دنیا کے لیے اعلان. اے راستے کو بھلائے ہوئے لوگوں، اے غلط راستوں کے اوپر جانے والے لوگوں، خیال کرو کہ تمہارا یہ راستہ تمہیں کن تباہیوں کی طرف لے جا رہا ہے. رکو، ٹھہرو، کنواں ہے آگے، تم اندھے ہو، گر جاؤ گے اس کے اندر. قم فانذر. پہلا مرحلہ انذار کا ہوتا ہے، للکارنا اس کو ہوتا ہے اندھے کو جو کنواں آگے آتا ہے. تو کیوں رک جا، ٹھہر جا، بہت زور سے کہنا پڑتا ہے یہ رک جاؤ، ٹھہر جا. یہ جو تنذیر کا مرحلہ ہوتا ہے، ابتدائی مرحلہ، بڑی جرات کی ضرورت ہے. سارے زمانے، ساری دنیا سے الگ ایک پکار، پورے کا پورا کارواں نو انسانی کا چلا جا رہا ہے غلط راستے کے اوپر. یہ ایک شخص انا اول المسلمین، وہ کہنے والا، وہ کہتا ہے اس کو کہ او رکو، ٹھہرو، تباہی اور بربادی کی طرف چلے جا رہے ہو. کسی ایک خود سر آدمی کو روکنا ہی کچھ کم ہمت طلب نہیں ہوتا عزیزان من. پوری نو انسانی کو روکنا، ان تمام کارواں در کارواں گیتی والوں کو للکارنا اور سب سے کہنا کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو. یہ سیکولرزم والے تو اب اس زمانے میں کم کچھ ہوتے تھے کہ جن کا کوئی مذہب ہی نہ ہو. یہ سارے اہل مذاہب تھے اور وہ اپنے اپنے مذہب، اپنی اپنی تعلیم میں مگن تھے کہ ہم سچائی پر ہیں. ان کے پیغمبروں کی سچائیوں کو یہ خود پکارنے والا بھی تسلیم کرتا تھا، اعلان کرتا تھا، اعتراف کرتا تھا. انہیں یہ کہنا کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو تباہی کی طرف تمہیں لے جائے گا. فانذر. یہ ہے نیگیٹو ایسپیکٹ پروگرام جسے کہتے ہیں، روکنا کسی چیز کو.
یہ اتنا ہی پروگرام نہیں، یہ تو اس پروگرام کا ایک منفی پہلو ہے، روک دینا کسی کو، یہ پازیٹیو نہیں، مثبت نہیں، کچھ کرنے کی بات نہیں، کرنے کی بات آگے آتی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کو روک دے اور اس کے بعد مثبت پروگرام سامنے رکھ۔ عظیم دو لفظ ہیں عزیزاً من، ایک عجیب سرکل بنتا ہے اس کے، ربوبیت عالمینی، پروگرام ہی یہ ہے، قرآن کا اعلان ہی یہ ہے، اس نظام کا مقصد یہ ہے، پوری نو انسانی کو سامان نشو و نما بہم پہنچانا۔ یہی نہیں کہ رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے، بلکہ یہ بھی کہ کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جس کی صلاحیتوں کی نشو و نما نہ ہو چکی ہو۔ یہ پروگرام ہے تیرے ذمہ میں، لفظی رب کا لایا ہے، رب کا کیا کر اس کو، رب کا فکبر، یہ اتنا بڑا غالب کر دے اس کو کہ دنیا کا کوئی نظام اس کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکے، کبریائی صرف ربوبیت خداوندی کی ہو جائے۔ دو لفظ عزیزان من، رب کا فکبر، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس نظام کو تمام نظام ہائے عالم کے اوپر غالب کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ پہلا قدم ہی کم ہمت شکن نہیں تھا کہ ان کو روکنا جو تھا، اور روکنے کے بعد جو اب مثبت اور پازیٹیو آگے پروگرام آیا ہے، تو سوچئے تو صحیح کہ یہ پروگرام کیا ہے، نظام ہے ربوبیت عالمینی کا، تمام نو انسانی، تمام افراد انسانیہ کی ربوبیت کا پروگرام، اور ظاہر ہے کہ ان کی نشو و نما تو اسی صورت میں ہو سکے گی کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ذرائع اور سامان نشو و نما ہیں ان سے چھینا جائے گا اس کو، اور اس نظام کی تحویل میں دیا جائے گا تاکہ یہ نو انسانی کی پرورش کا کام دے سکے، یہ پروگرام۔ اور پھر یہی نہیں کہ دوسروں کی سطح پہ لایا جائے گا، رب کا فکبر، اعلان اتنا بلند اور بالا اور اتنا غالب کیا جائے گا کہ اس کبریائی کے مقابلے میں کسی کی کبریائی نہ آ سکے، رب کا فکبر۔ ایک لفظی لطیفہ بھی ہے ان دونوں کے اندر، رب کا فکبر، یہ ادھر سے پڑھیے جب بھی رب کا فکبر آتا ہے، اور ادھر سے پیچھے کی طرف لوٹائیے جب بھی رب کا فکبر آتا ہے، یہ ایک دائرہ بنتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے، اور دائرہ یہ کیا بنتا ہے، تم خدا کی کبریائی کو قائم کرو، خدا تمہاری کبریائی کو قائم کر دے گا، اور یہ قرآن ہی کا ایک لفظ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ اکبر، مقام انسانیت ملاحظہ فرمائیے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے شرف و مجد کو دنیا میں بلند کرو، اور میں کیا کروں گا، اذکرکم، میں تمہارے شرف و مجد کو بلند کروں گا۔ یعنی یہ کوئی خدا کا کام نہیں یہ جو کر رہا ہے، یہ اپنے ہی شرف و مجد کی بلندی کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ صاحب کیا خوبصورت انداز میں کسی نے، ہمارے ہاں کے یہ کہنے والے شاعر بھی عجیب چیز پیدا کرتے تھے، لیکن پھر میری مشکل وہی ہے کہ یہ چیزیں فارسی میں ہیں لیکن ہیں تو وہ ایسی برجستہ سننے والے۔ میں نے یہی کہا ہے نا کہ خدا کا ذکر کے معنی شرف اور مجد اور تکریم اور اعزاز ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے شرف و مجد کو بلند کرنے کے لیے یہ کچھ کرو، میں تمہارا شرف و مجد بلند کر دوں گا، اس سے تمہارا ہی شرف اور مجد بلند، تمہیں ہی شرف حاصل ہوگا۔ وہ مجھے پھر شعر کی بات ہوئی کہ حکایت قد آن یار دل نواز کنم، اس یار دل نواز کے قد کی داستان خوبصورت بیان کر رہا ہوں میں، بہیں بہانہ مگر عمر خود دراز کنم، اصل میں اس بہانے سے میں اپنی عمر بڑھا رہا ہوں۔ بڑی خوبصورت چیز ہے یہ جو ذکر